ہمارے ہاں غریب کی آہیں بھی سینوں کو جھنجھوڑتی نہیں ہیں اور امیروں کی آٹوگرافس بھی بک جاتے ہیں. آپ لوگ اپنے آٹوگرافس چولستان کے ان پیاسے بچوں کو بھی دے دیں جو کہ پانی کی بوند بوند کے لیے ترستے ہیں, تاکہ آپ کے آٹوگرافس بیچ کے جس قسم کی کروڑوں کی بولیاں لگ رہی ہیں وہ بھی اپنے لیے کوئی نہر کھدوا لیں, کوئی ٹیوب ویل بنوا لیں, تاکہ وہ پیاس سے سسک سسک کے مر نہ جائیں. ہمیں ایک تھریش ہولڈ چاہیے کہ جب تک اگلا بندہ موت کے منہ میں نہیں جائے گا تب تک ہم رد عمل ظاہر نہیں کریں گے. جس روز بے ادب ہوئے مشہور ہو گئے, جب تک ادب شناس رہے کچھ نہیں بنا. جب ابو بکر روئے پیٹے ایریاں رگڑیں تو پھر میڈیا بھی آ گیا, خان صاحب نے بھی آواز سنی اور ابو بکر وائرل بھی ہو گئے. جو وہ چاہتے تھے ان کو وہ بھی مل گیا. والدین کو اب بھی سے اپنے بچوں کو سیاستوں میں انوالو نہیں کرنا چاہیے. پڑھ لکھ لیں, پھر ان کے جب اپنے نظریات ڈیولپ ہوں گے تو میرے خیال سے پھر جب وہ سیاست میں آئیں, شخصیت پرستی میں مبتلا ہوں تو بہتر رہے گا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ 24 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان ارمان علی. آپ تمام دیکھنے والوں کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, دل کو بڑی خوشی, بڑا سکون آیا, قرار آیا کہ میرا ایبٹ آباد بھی سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ میں آ رہا ہے. یہ سب ہوا ابو بکر کے وائرل ہونے کی وجہ سے اور خان صاحب کے آٹوگراف کی وجہ سے. اس ٹاپک کو لے کر میں آج ایک بار پھر ندا فلک ناز صاحبہ کے ساتھ موجود ہوں. ان سے یہ جانوں گا کہ ایبٹ آباد کو سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ میں دیکھ کر, ایبٹ آباد کے وائرل بوائے ابو بکر کو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا دیکھ کر کیا محسوس کر رہی ہیں. آئیے پروگرام میں ان کو شامل کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, الحمدللہ. میم آج کل دن کیسے گزر رہے ہیں؟ ویسے تو ہیٹ ویو کے ستائے ہوئے ہیں پر الحمدللہ اچھے گزر رہے ہیں. کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارا ایبٹ آباد بھی سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ آف دی لسٹ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہا ہے. مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے, لیکن مجھے زیادہ خوشی اس وقت محسوس ہوگی جب ہم مزید کنسٹرکٹیو کاموں میں اگر ٹرینڈنگ پہ جائیں تو. ابو بکر وائرل ہو گیا, ایڑیاں رگڑی, خدا کے واسطے دیے, لیکن اس کو یہاں خان صاحب سے نہ ملوایا گیا. لیکن خان صاحب نے سوشل میڈیا پر ویڈیو کو دیکھا, وہاں بنی گالا میں کرسی ہلی اور انہوں نے کہا جی اس بچے کو بلا لیا جائے, آٹوگراف دیا جائے. کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک شاعر کہتے ہیں جس روز بے ادب ہوئے مشہور ہو گئے, جب تک ادب شناس رہے کچھ نہیں بنا. تو سیم گوز فار ابو بکر کہ اگر وہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بولتے تو کسی نے ان کی آواز نہیں سننی تھی. لیکن جب ابو بکر روئے پیٹے ایریاں رگڑیں تو پھر میڈیا بھی آ گیا, خان صاحب نے بھی آواز سنی اور ابو بکر وائرل بھی ہو گئے. جو وہ چاہتے تھے ان کو وہ بھی مل گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم ایز اے نیشن ہم نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ جب تک چیزیں ایک انتہا پہ نہیں پہنچ جاتی ہم تب تک ریئیکٹ نہیں کرتے. ہمیں ایک تھریش ہولڈ چاہیے کہ جب تک اگلا بندہ موت کے منہ میں نہیں جائے گا تب تک ہم رد عمل ظاہر نہیں کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. اچھا میم, کیا کہنا چاہیں گی کہ سابقہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے اپنے اس چہیتے کو یا اپنے ایک چاہنے والے کو بنی گالا بلا لیا, ان کا یہ اقدام آپ کو کیسا لگا؟ اچھی بات ہے, ملنا چاہیے. لیکن جب عمران خان صاحب اقتدار میں موجود تھے تو مجھے لگتا ہے کہ جب وہ اقتدار میں تھے تو تب بھی ان کو لوگوں سے ملنا چاہیے تھا اور عام عوام کے مسائل کو سمجھنا چاہیے تھا, جاننا چاہیے تھا. اب اقتدار سے جانے کے بعد ملنا, وہ پھر اس سے اور بھی بہت سے پہلو کھل کر سامنے آتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اگر یہ اقدام پہلے اٹھایا جاتا تو زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے. یہ بچہ یہاں پہ شور ڈالتا ہے اور عمران خان صاحب سے مل لیتا ہے. اسی طرح کا ایک اور کیس کہ مردان سے ایک انکل اپنے 3 بچوں کو لے کر پیدل ٹریول کر کے بنی گالا پہنچتے ہیں, خان صاحب اس کو ویلکم کرتے ہیں, اس کو بھی آٹوگراف دیتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو تب ان کو یہ لوگ کیوں نہیں ملنے جاتے تھے؟ آج وہ جب راستے میں ہیں, آج جب وہ دھرنے دے رہے ہیں, آج جب وہ عوام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو عوام کو اب ان کا خیال آیا. پچھلے 3.5 سال عوام ان کے بنی گالا ملنے نہیں گئی. اس میں 2 طرفہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ کیا تب عمران خان صاحب مصروف تھے یا تب عوام مصروف تھی, مہنگائی کے ستائے ہوئے تھے. تو اٹ ڈپینڈس کہ کون سے عوامل تھے جو اس سارے معاملے پہ اثر انداز ہوئے. لیکن ایک چیز آپ نے جیسے بتایا کہ وہ والد اپنے 3 بچوں کو لے کر جا رہے ہیں, تو اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ والدین کو اب بھی سے اپنے بچوں کو سیاستوں میں انوالو نہیں کرنا چاہیے. پڑھ لکھ لیں, پھر ان کے جب اپنے نظریات ڈیولپ ہوں گے تو میرے خیال سے پھر جب وہ سیاست میں آئیں, شخصیت پرستی میں مبتلا ہوں تو بہتر رہے گا.
ابو بکر نے اپنے محبوب کو اس کے بقول انگوٹھی تحفے میں دی. اس کے محبوب نے اس کو ایک آٹوگراف دیا جس کی فیس بک کے دانشوروں نے کروڑوں روپے بولی لگا دی. کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے ہاں غریب کی آہیں بھی سینوں کو جھنجھوڑتی نہیں ہیں اور امیروں کی آٹوگرافس بھی بک جاتے ہیں. تو یہ ہماری بحیثیت قوم ہماری عکاسی کرتا ہے کہ ہم کس قسم کے رویوں کے حامل لوگ ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس پورے معاملے کو جس طرح سے ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی بھی دیوانے آ رہے ہیں سامنے اور دیوانے پروانے, تو یہ بہت سی شمیں ہیں ہماری سیاست میں. اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو مجھے لگتا ہے ہم پہلے قرضہ لینے جاتے تھے, اب قرضہ دینے جائیں گے اگر آٹوگرافس کا یہی سلسلہ جاری رہا. تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میری یہ بھی ہوگی سائیدار لوگوں سے کہ آپ لوگ اپنے آٹوگرافس چولستان کے ان پیاسے بچوں کو بھی دے دیں جو کہ پانی کی بوند بوند کے لیے ترستے ہیں, تاکہ آپ کے آٹوگرافس بیچ کے جس قسم کی کروڑوں کی بولیاں لگ رہی ہیں وہ بھی اپنے لیے کوئی نہر کھدوا لیں, کوئی ٹیوب ویل بنوا لیں, تاکہ وہ پیاس سے سسک کے مر نہ جائیں. میم آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک نئی جو ہے وہ ریت قائم ہو گئی ہے کہ عمران خان کے آٹوگراف کے بعد کروڑوں کی بولیاں لگنے کے بعد مریم نواز صاحبہ سے بھی لوگ آٹوگراف لینے پہنچ گئے, بلاول آصف زرداری صاحب سے بھی لوگ جو ہے وہ آٹوگراف لینے پہنچ گئے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آٹوگراف دینے پر آج کل تلے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں سراج الحق صاحب نے بھی آٹوگراف دیے ہوں گے. اب آٹوگراف کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پاکستان میں, کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو لوگ بالی ووڈ سیلیبریٹیز کا آٹوگرافس لیتے تھے, اب سیاستدانوں کا دور ہے. تو یہ سب شاید سٹنٹس ہیں, پبلسٹی سٹنٹس ہیں. لوگوں کو بھی چاہیے کہ بلا شبہ آپ کی اپنی سیاسی وابستگیاں ہیں, سیاسی نظریات ہیں, کم از کم عوام کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. ہمارے بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ ہمارے لیے مطلب زندگی کے بیسک مسائل کی حیثیت رکھتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ فوکس کریں. اور زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ وہ دائیں بائیں کی چیزیں, ہلڑ بازی اور اس قسم کی چیزوں میں اپنا وقت صرف کریں, بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم کام پہ اگر زیادہ توجہ ہوگی, ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے اگر ہم کام کریں رادر دین کہ ہم فضولیات میں پڑنے کے بجائے, تو میرے خیال سے کہ چاہے کسی بھی پارٹی سے آپ وابستہ ہیں وہ زیادہ بہتر ہے ملک کے حق میں اور عوام کے حق میں. میم موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے, جیسے کل سیالکوٹ میں بھی سانحہ پیش آیا کہ عمران خان صاحب کا جلسہ جو ہے وہ روک دیا گیا, اسٹیج اکھاڑ دیا گیا, لاٹھی چارج کیا گیا, ان سب واقعات کو دیکھتے ہوئے, جلسوں کو دیکھتے ہوئے, خان صاحب کی جگہ جگہ پہ اب لانگ مارچ اور آزادی مارچ کے باہر نکلنے کی وجہ سے ملک کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے, یا ملک کس طرف جا رہا ہے, یا یہ موجودہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے, کیا کہنا چاہیں گی؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ حکومت چاہے کسی کی بھی بنے, اپوزیشن کو یہ چاہیے کہ وہ کوآپریٹ کرے. ہمارے سامنے امریکہ کی مثال موجود ہے کہ جب وہاں پر کوئی بھی پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ دوسری جو پارٹی ہے وہ ٹانگ کھینچنے میں لگ جائے یا پھر کسی قسم کا ڈسٹرکشن نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس مثال کو اپنے سامنے مد نظر رکھیں, بجائے کہ ملک میں انتشار پھیلائیں, انارکی پھیلائیں. اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کریں, چاہے آپ اقتدار میں رہیں یا اپوزیشن میں رہیں. اگر آپ کو پاکستان سے پیار ہے تو آپ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا, بلکہ آپ کا پھر ایم, آپ کا مقصد, آبجیکٹیو یہی ہوگا کہ ہم پاکستان کو کس طرح سے آگے لے کے جائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو مل جل کے کام کرنا چاہیے. اپنی سیاسی وابستگیوں کو پس پش ڈال کر اگر ہم مل کر کام کریں گے تو ہی ملک ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوگا. اپنے قیمتی اوپینین ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بہت شکریہ. فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی, پھر ملیں گے نئی اسٹوری میں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.